رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول. سمجھ آ گئی؟ کلیاں پھر بابا جی نہیں بانگ دیتی تھی. پوری دنیا سارے مولوی مداحنت کا شکار ہو گئے کیونکہ انہوں نے ککڑ کھاتا ہوا سی. ایس ککڑو جان چھڑاؤ جے بانگ دینی جے اثر ہوتا ہر شاید. پھر انہوں بانگ دیتی جناب بابا جی دے کول آ کے ہاتھ دیتا نا تے بابا جی کو عشق رسول اللہ جام پیتا بھاویں داڑیاں سفید ہو گئیاں لیکن دامن نہیں چھڈے. انہوں نے کہا جناب ہاتھ بابا جی دے ہاتھ وچ دیتا. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. بس جدو حضور دا نام آوے تے اپنے آپ تو باہر ہو جایا کرو. حضور دا نام ہوئے اپنے آپ تو باہر ہو جایا کرو. تو اپنے آپ تو بندہ باہر ہوئے تو پھر مالک چھڑ دے کوئی نہیں ہے. پھر مالک زبیر بن عوام میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پکھے نال ہوا دے رہا ہے. پکھے نال ہوا دے رہا ہے تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم چشمان مبارک بند ہوئیاں تے کافی دیر کے بعد میرے آقا مولا بیدار ہوئے تے فرمایا زبیر تو میں نے اسی وقت تو پکھے نال ہوا دے رہا درمیان بند نہیں کیتا. کہ حضور نہیں درمیان بند نہیں کیتا میں اسی وقت پکھے نال ہوا دے رہا. پھر دیکھو ملتا ہے کیا کیا. ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا دے. تو کونسلر نال ایم پی اے ایم این نے جماعتاں وال چادر پھیلانا کہ میں نے فلاں کوئی ڈال دے گا فلاں کونسلر مجھے پیسے دے دے گا فلاں ایم پی اے پیسے دے گا. کبھی حضور کے در کی طرف بھی اپنی چادر پھیلا کے دے گا. کدے حضور کو نبی مانگ کے ویگ پھر سرکار اتنا دیں دیں کعب بن زہیر اے فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے تینا حضور دی شان میں بہت بڑے قصیدہ لکھیا. حضور نے انہوں چادر بھی عنایت کی تھی تے سرداری بھی واپس دیتی تے حضور نے بڑے تحفے دیتے تو حضور نے اتنا کچھ دیتا نا موقع فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئے. انہوں پھر حضور دی شان میں پورا عربی قصیدہ لکھیا. اس نے بھی شعر لکھے کیا حضور اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین اتنا دین دین دنیا میں پھر حاجت کوئی نہیں رہ جائے. حضور اتنا دین دین. زبیر بن عوام تو حضور نے فرمایا درمیان بند نہیں کیتا کہ حضور درمیان بند نہیں کیتا. حضور نے فرمایا زبیر یہ جبریل کھڑے اور تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں. یعنی جڑا حضور نے صرف پکے نال ہوا دوے عرش تو جبریل سلام پیش کرنا آ جاندا تو اس مرد کلندر کی کیا بات ہوگی جو 12,000 شل کھا کر بھی فیض آباد کے مقام پر یہ کہہ رہا تھا کہ تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک نہیں 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 یار حضور دا نام ہوے اے اللہ نے فرمایا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ہم اس زبان پر مور لگا دیں گے. قیامت والے دن سارے میدان معاشر نے فرمایا ہم اس زبان پر مور بڑی چل دی نا بڑی چل دی بڑی فر کر دی دال آنی بڑی آیا جناب تو فرمایا ہم اس زبان پر مور لگا دیں گے. اے انگلیاں بولن گیاں انگلیاں بولن گیاں کی کرتوت کی دن تے پیر گواہی دیں متشہد ارجلہم. فرمایا یہ پیر گواہی دیں گے کہ کہاں کہاں چل کر گیا. تو قیامت کے دن لبیک والوں کتنی خوش قسمتی والی بات ہے کہ آپ کے قیامت کے میدان میں سارے بڑے محشر کے اندر آپ کے ہاتھ گواہی دیں گے حضور تھوڑا نام بلند کر دے رہے ہیں. تو تھوڑے پیر گواہی دیں گے حضور تھوڑے نام تے گلیاں بھی تھوڑے دین واسطے پھر دے رہے ہیں کر کے تھوڑے میلاد واسطے تھوڑے دین واسطے اس واسطے ہاتھ چک کے نہ لاؤ کر کے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ ہے غلامی کا انداز. میں اپنی بات کو موڑ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مار کھائی نا تو کہتے ہیں روایت میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے منہ پر اتنے جوتے مارے نا اے ذرا گل سوچ کے گھر جانے کہ صدیق اکبر افضل الخلق بادر اتنی شانان کہ میں بیان کروں تو صبح ہو جاوے. صدیق اکبر دیا شانہ اتنی شانان آج کوئی کمینہ اٹھ کر صحابہ کے بارے میں بات کرے یہ صحابی ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک ہے. میں کہا مولوی تو فیصلہ کرنا. تو اپنی پوچھیاں دیکھو صحابہ کی ذات تحقیق صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں حضور نے پہلے بیان فرما دیا. فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم نجد قلبا انقى من قلوب اصحابی. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سارے مخلوق کے دلوں کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں.
تو جب صحابہ باقیدہ دل کسی کا نہیں ہے جلیا تو دے اپنا محلے دی گلی نہ چھڑتا کہ میرے محلے کی گلی پکی ہونی ہے, میرے محلے کا جناب کھمبا لگنا ہے. تو صحابہ تو میں جو صدیق اکبر حضور کے نام پر حضور کے دین کے لیے ابھی ہجرت نہیں آئی, اب تعداد میں بھی کم ہے, لیکن حضور کا دامن رحمت نہیں چھوڑا اور منہ پر جوتیاں کھائیں, اور اتنی منہ پر جوتیاں کھائیں کہ آپ کی یہ ناک ان گالوں میں گم ہو گئی, یہ منہ سوج گیا اتنا. جب آپ بے ہوش ہو گئے تو آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو گھر لے کر آئے, جب آپ کی مرہم پٹی کی تو جب آپ کو ہوش آئی تو صدیق اکبر نے سارے رشتہ داروں سے ایک ہی سوال کیا, کہا مجھے چھوڑ دو, یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ, حضور کا کیا حال ہے. بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جان, اتنی مار کھان دے باوجود بھی جڑا حضور دے واسطے کبھی حضور دا کی حال ہے. حضور دا زیاد بن سکن کے میں روایت میں مکمل کروں. زیاد بن سکن جب حضور کے پاس آئے نا, آخری سانس لے رہے تھے, حضور نے فرمایا کوئی آخری بات کر جاؤ, یہ ہے تمنا, اگر تمنا کرنی ہے تو صحابہ ور کی تمنا کرو, اگر تمنائیں کرنی ہے تو صحابہ جیسی تمنا کرو. صحابہ کیا تمنا رکھتے تھے؟ زیاد بن سکن نے بڑی مشکل سے اپنے چہرے کو بڑے گھسیٹ کرنا بڑی مشکل سے اٹھا کر حضور کے قدمین کے اوپر رکھ دیا, حضور کے قدمین کے اوپر. اور چاہیے کی یار ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. صحابی کہتے ہیں جب انہوں نے حضور کے قدمین کے اوپر اپنا چہرہ رکھا نا حضور کے قدمین کے اوپر, تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا زیاد کوئی آخری بات کر, جو تم جا رہے ہو دنیا سے. تو زیاد بن سکن نے اپنی آنکھوں کو امام الانبیاء کے اس چہرے اندر کی طرف اٹھایا جس کی میں کیا بات کروں. حضرت ربیع بنت معوذ بچیاں سن نا, بالکل بچیاں سن, تے حضور دی بارگاہ میں کھجوراں لے کے سے علام النبلاء وچ امام ذہبی نے لکھیا, آج وہ بھی بندہ اٹھ کر بخاری پر باغ جنوں 6 کلمے نہیں آندے, نوجوانوں کو بے باک کر دیا ہے. یوٹیوبر ملاؤں نے, یوٹیوبر پروفیسر اور سکالروں نے بیٹھ کر بخاری کرتے ہیں. میں کہا میں بھی بخاری نال لے کے پھردا, دے بھائی مینوں بخاری, اے بخاری میں بھی نال لے کے پھردا. جس بندے نوں 6 کلمے نہیں آندے وہ بھی بخاری پر بات کرنے کا حق رکھتا ہے جی, اتنا سوکھا ہو گیا تھی. میں کہ اقبال نویں مجتہد آ گئے, سان دے سر کبان تے کی کریے, نویں مولوی آ گئے, اے نویں تحقیقاں کردے نے. اقبال انہاں دے پیچھے چلیے یا امام ربانی دے پیچھے چلیے. تے اقبال کہنے تینوں میں دستا از اجتہاد عالمان کم نظر, اقتدا پر رفتگان محفوظ تر. اقبال کہتا نویں مجتہداں دے پیچھے نہ چلنی, جے چلنا ہویا تے علامہ فضل خیر آبادی دے پیچھے چلی. اقبال نے چلنا ہویا تے مولانا کفایت علی کافی دے پیچھے چلی, وہ چلنا ہویا تے علامہ صدر الدین آزودہ دے پیچھے چلی, چلنا ہویا تے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. یہ حضور کی امت کے علماء جن پر حضور نے ناز کیا, جن پر حضور اپنا دین دے کر گئے, جن کے حوالے کر کے گئے, یہ تو حضور کی امت کے علماء. شاہ جی سنا دوں مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی. مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی آپ حدیث پڑھا رہے تھے, آپ کو وائسرا ہند, میں علماء کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کو کوئی ایس ایچ او ڈی ایس پی کوئی سی ملنے آ جائے, اپنی مسجد چھڑ کے انہوں اتنے نہ بٹھا دے کرو. آپ حضور کے دین کے وارث ہیں, آپ پر حضور نے ناز کیا. کوئی آپ کو ملنے آئے تو جوتیاں چھڑ کے جناب باہر استقبال کے لیے چلے جاتے ہیں, جناب فلانا آ گیا فلانا. نا یہ حضور کی امت کے علماء ہے. آپ حدیث پڑھا رہے تو آپ کو وائسرا ہند ملنے کے لیے آیا. وائسرا ہند کا مطلب پتہ کیا ہے؟ آج کے دور کا, یعنی امریکہ کا آرمی چیف کسی کو ملنے کے لیے آ جائے. امریکہ کا آرمی چیف تو سو کی عالم ہونا لوگوں کا, مولوی کا کی عالم ہونا. کوئی امریکہ کا آرمی چیف مولوی نو ملن آ جائے تو مولوی دے سر تے چک کے پھر لے گا. وہ امریکہ کا آرمی چیف ہمارے حضرت کو ملنے کے لیے آ گیا, لیکن وائسرا ہند ملنے کے لیے آیا تو مولانا حدیث پڑھا رہے تھے. جب حدیث پڑھا رہے تو شاگردوں نے کہا حضور وائسرا ہند ملنے کے لیے آپ نے لیڈی کے ساتھ آپ کے لیے, تو آپ نے فرمایا انہوں بٹھاؤ میں حدیث پڑھا رہے ہیں, انہوں بٹھاؤ میں حدیث پڑھا رہے ہیں. جو طالب علم باہر گیا ہے انہوں نے کہا حضور وہاں پہ, انہوں نے کہا حضور بٹھائیے کتنے, کرسی تے ہے کوئی نہیں, کرسی تے آپ نے نہیں فرمایا وہ میرے کمرے میں لے جاؤ, میں لائبریری کھولو فلاں. نا آپ نے فرمایا جڑے باہر گھڑے پے ہیں جے طالب علم پانی پیندے, فرمایا انہوں گھڑیاں نو پانی کٹ کے انہوں عمودہ کر کے رکھ دیو. تے فرمایا عمودہ کر کے انہوں گھڑیاں دے اوتے بٹھا دیو. انہوں گھڑیاں دے اوتے بٹھایا تو دنیا نے دسیا. اقبال پھر بولا جب انہوں علماء کو دیکھا تو اقبال بولا, اقبال کہتا قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش جس نے نہ ڈھونڈی کبھی سلطان کی درگاہ. قوموں کی تقدیر وہ مرد درویش, وہ جو حضور کی امت کے عالم کہ وائسرا ہند میں ملنے کے لیے آیا تو گھڑوں کے اوپر بٹھا دیا. فرمایا میں حضور کے دین کا خادم ہوں, بادشاہوں کا خادم نہیں ہوں. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
اللہ لا جی لبیک زیاد بن سگن کا واقعہ لمبا نہ ہو جائے. زیاد بن سگن زخموں سے چورو چور ہیں. حضور نے فرمایا زیاد کوئی آخری بات کر جاؤ. یہ ہے تمنا, یہ ہے تمنا. یہی تمنا رکھنی چاہیے ہر مومن کو. جب تک یہ تمنائیں تھی نا, اس وقت پوری دنیا پر ہماری حکمرانی تھی. اسی پوری دنیا پر عالم کفر ہم سے ڈرتا تھا. اور جب مسلمانوں کے دل سے یہ تمنائیں نکل گئیں تو آج 2 ارب مسلمان ہیں, ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں.